अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। नाज़रीन मोहतरम, सामीईन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो एक गिरोह है ज़ाकिरीन का। आप देखें कि वो मिंबर के ऊपर किस कंडीशन में खड़े हुए हैं। ये हमारी कौम के खवास हैं, ये हमारी कौम के मुबल्लिग हैं। चाहता हूँ कि पहले आप उनका ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ, उसके बाद मैं शियों की अलामात आपके सामने ज़िक्र करूँगा कि जो हमारे आइम्मा अहले बैत ने शियों की अलामात बयान की हैं, और वो अलामात भी सुनना और फिर इन लोगों को भी देखना कि क्या ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शिया हैं या नहीं हैं। बड़ी मेहरबानी, क्या बात है भाई। गुलाम अब्बास भाई बाहर बढ़ा, जिंदगी दराज होगी। क्या मिंबर इस काबिल है? ये हमारी कौम के खवास हैं, ये हमारी कौम के मुबल्लिग हैं, ये हमारी कौम को अखलाक और किरदार का दर्स देने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाता है जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर खर्च होना चाहिए। ये लोग, इन लोगों से हमारे शिया मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनने की तवक्को करते हैं। मैं शियों की बात कर रहा हूँ कि अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो शियों की अलामात बताई हैं वो आपके सामने डिस्कस करता हूँ, और आप वो सुने और उन अलामात को भी देखें और इन ड्रामाबाज लोगों को भी देखें जिन्होंने मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ड्रामा बना रखा है। ये मकसद हुसैन है। सामने इनकी कोशिश होती है कि मजमे को खड़ा कर दिया जाए, जैसे ड्रामा निगार होते हैं ना, उनकी भी कोशिश होती है। ये मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इन्होंने इसको स्टेज समझा हुआ है, स्टेज। और जैसे उन लोगों की कोशिश होती है कि मजमे को खड़ा कर दिया जाए, इन लोगों की भी कोशिश होती है कि मजमे को खड़ा कर दिया जाए। आइए कि हमारे आइम्मा शियों के बारे में क्या कहते हैं कि कौन शिया हैं। ये लोग शिया हैं। सुने, इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा हमाम, खुतबा नंबर 191 है अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा के अंदर। उस खुतबे में हमाम अली अलैहिस्सलाम से मुत्तकीन की जो सिफात हैं वो बयान करने का तकाजा करता है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं कि वो सिफात ना बयान की जाएं।
لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو علی علیہ السلام اس کو یہ صفات بتاتے ہیں. جو ہی امام علی علیہ السلام یہ خطبہ ختم کرتے ہیں، خطبہ حمام اس بندے کا نام ہے، جو ہی یہ خطبہ ختم کرتے ہیں تو حمام وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہیں پہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. یہ شیعہ ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کافی طویل خطبہ ہے، میں نے اس سے کچھ لفظ نکالے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود بھی خائف رہتا ہے. یعنی ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہوتا ہے. اور یہ لوگ دیکھو، ممبر کو انہوں نے سٹیج بنایا ہوا ہے، اور اس حالت میں بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ہنسی مذاق ملاحظہ فرمائیں، ان کی یہ آواز ملاحظہ فرمائیں. اور مومن کی کیا علامت ہے؟ وہ اچھے عمل کرنے کے باوجود بھی خوف زدہ ہوتا ہے. اور ان کی یہ کنڈیشن ہے، ممبر کو ایک سٹیج بنانے کے بعد بھی یہ لوگ کیا ہے؟ اس قدر خوش ہیں. پھر فرماتے ہیں، رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جن سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی مومن وہ ہے جو رات کو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا. یہ شیعہ ہیں، یہ شیعوں کے مبلغ ہیں. امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ رات کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، جن کو فقط گانے کی طرزیں آتی ہیں. جب بھی کوئی نیا گانا آتا ہے، امام علی علیہ السلام جیسے امام المتقین کے اوپر اس گانے کی کٹ کے اوپر قصیدہ بن کے آ جاتا ہے، اس گانے کی طرز کے اوپر قصیدہ بن کے آ جاتا ہے. وہ امام جو کہہ رہا ہے کہ میرا شیعہ وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتا ہے. اب آئیں کہ آخری بات جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حمران بن آیون زرارہ کا بھائی ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد خاص ہے. یہ روایت کرتا ہے، کتاب کا نام ہے صفات شیعہ، شیخ صدوق کی کتاب ہے. یہ حمران بن آیون امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، کہ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک گروہ نے ان کے دروازے پر دستک دی. آپ علیہ السلام نے کنیز سے فرمایا کہ باہر جا کر دیکھو کہ دروازے کے اوپر کون ہے. دستک دینے والوں نے کہا کہ اپنے مولا سے کہیں کہ دروازے پر آپ کے شیعوں کا ایک گروہ آیا ہے. لفظ شیعہ سن کر امام علیہ السلام تیزی سے دوڑے، دروازے کی طرف آئے، اور تیزی کی وجہ سے آپ کے گرنے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا. یعنی جب امام علیہ السلام نے لفظ شیعہ سنا، آپ تصور کریں کہ امام اپنے شیعوں کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی کنڈیشن دیکھیں، ممبر کو انہوں نے سٹیج بنا دیا ہے، ممبر کو انہوں نے ڈرامے کا سٹیج بنا رکھا ہے. امام لفظ شیعہ سن کر دروازے کی طرف دوڑے. آگے دیکھیں راوی کیا کہتا ہے. آگے راوی کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ امام علیہ السلام کہیں گر نہ جائے. فوراً دروازہ کھول کر انہیں دیکھا اور آپ فوراً واپس آ گئے. امام علیہ السلام نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد امام علیہ السلام نے دروازہ بند کیا اور فوراً واپس آ گئے. امام علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے جھوٹ کہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ ہم شیعہ ہیں. ان کے چہروں پر شیعہ ہونے کے علامات کہاں ہیں؟ عبادت کے آثار کہاں ہیں؟ سجدہ کی علامات کہاں ہیں؟ ہمارے شیعوں کی تو پہچان عبادت الہی اور بالوں کی پرگندگی ہے. عبادت یعنی طویل سجدوں کی وجہ سے ان کی ناک زخمی ہو جائے، اور عبادت کی کثرت سے ان کی پیشانیوں اور سجدے کے مقامات پر گٹھے پڑ جائیں. روزوں کی وجہ سے ان کے شکم پشت سے جا لگیں اور ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں. عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے سوجے ہوتے ہیں اور شب بیداری اور روزوں کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں. جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو وہ تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں. یہ شیعہ ہوتے ہیں. جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو یہ جو شیعہ ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب لوگ رغبتی میں مصروف ہوتے ہیں،
इनकी गुफ्तगू रहमत व शफ़क़त पर मुश्तमिल होती है और वो हुसूल जन्नत में मशगूल रहते हैं। ये शिया हैं। नमाज पढ़ने के साथ, नमाज पढ़ने की वजह से उनके चेहरों के ऊपर निशानात होते हैं। वो शिया नहीं हैं जो मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर नमाज का मजाक उड़ाते हैं और सामने बैठे कई हजार लोग उनको दाद देते हैं। ये शिया नहीं है, ये शियत के ऊपर एक बदनुमा दाग हैं ये लोग। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तहकीक करने और उस तहकीक के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।